لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ سب کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی بہتر گزرے، اور ہر بندہ ہی یہ چاہتا ہے کہ میری آخرت بھی بہتر ہو۔ اچھا، اب بہتر زندگی کا معیار کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بہتر زندگی انبیاء نے گزاری ہوتی ہے، لیکن اگر انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی امتحانوں والی، آزمائشوں والی، قربانیوں والی ہوتی ہے۔ ہم اس سے بھاگتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کے اندر کوئی بھی اور کام ہے، اگر ایک بندہ بہت بڑا پہلوان بننا چاہتا ہے تو اس کو بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ کوئی کسی ٹیم کے اندر ایک ٹاپ کا کھلاڑی بننا چاہتا ہے، اسے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ کوئی تعلیم کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو اسی لیے انبیاء نے بھی بغیر محنت کے نہیں، یہ دنیا ویسے بھی دارالاسباب ہے، اللہ کن کہے فیکون ہو جائے، اللہ کی طرف سے معجزات ہوتے ہیں، لیکن معجزات کب ہوتے ہیں کہ جب جو چیز آپ کے پاس ہے، جو چیز آپ کے بس میں ہے، وہ آپ اللہ کے دربار میں پیش کر دیں۔ جیسا کہ جنگ بدر میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پیش ہو گئے تو اللہ نے فرشتے نازل کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا پیش کر دیا، اللہ نے آسمانوں سے دبا اتار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیوی اور بچے کو اللہ کے حکم پہ ایسی جگہ چھوڑ دیا، غیر ذی زرع، نہ پانی ہے نہ کھانے کی چیز ہے، اللہ نے آب زمزم جاری کر دیا۔ یعنی پہلے ایک سٹیج تک آپ پہنچتے ہیں تو پھر اللہ جو ہے نا اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، جیل میں جا کے بھی تبلیغ کرتے رہے۔ جب وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تو ان کو تعبیر پہلے بعد میں بتائی، پہلے اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کی وڈیائی بیان کی، اللہ کی کبریائی بیان کی، تو اللہ نے پھر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یعنی یہ سب کچھ کب ملتا ہے؟ قربانیوں کے بعد۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ویسے ہی کہ موبائل کو دیکھتے دیکھتے، نیٹ پہ بیٹھے بیٹھے یا خیالات کرتے کرتے راتوں رات ہم جی فلاں کام کر لیں، یہ میرے بھائی ممکن نہیں ہے۔ وہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ اب آپ نے اپنی زندگی میں کس کام کو اہمیت دی ہے؟ جو ڈیوٹی، جو ذمہ داری، جو مشن اللہ نے آپ کو سونپا تھا، اس کو آپ نے اہمیت دی ہے۔ چچا کے کہنے پہ نہیں اس کو چھوڑا، دشمنوں کے کہنے پہ نہیں چھوڑا، بڑی بڑی آفروں پہ اس کو نہیں چھوڑا۔ یعنی اس مشن کے لیے آپ سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار تھے اور کیا آپ نے۔ اور ایسے ہی پھر آپ کے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ مجمعین، کہ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، سب کو چھوڑا تو آگے آئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نبی کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اب میں صرف ایک پہلو آج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکال دیے گئے، اور صرف نکالے نہیں کہ یہ نکلنے کے لیے بھی بڑی مشکل سے جان بچا کے نکلے، سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی، چھپ چھپا کے پوشیدہ طریقے سے آپ مدینہ پہنچے، ایسے ہی آپ کے صحابہ۔ تو ان تمام حالات میں آپ نے مدینے پہنچ کے سب سے پہلا کام کیا؟ سب سے پہلے مسجد قباء بنائی،
14 دنوں میں. کتنے دنوں میں؟ 14 دنوں میں مسجد قباء تعمیر کی. اچھا، اس میں یہ نہیں کہ آپ نگرانی کر رہے تھے، آپ کھڑے تھے، جیسے پیر صاحب کھڑے ہیں لوگ کام کریں. جس طرح مزدوری عام لوگ کر رہے تھے، جس طرح عام لوگ مسجد کا کام کر رہے تھے، تو آپ بھی ان کے ساتھ شامل تھے. اگر عام لوگ خندق کھود رہے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ کھود رہے ہیں. اگر لوگوں نے بھوک کی بنا پہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں تو آپ نے 2 باندھے ہوئے ہیں. جو کام لوگوں سے نہیں ہوتا وہ آپ خود کرتے ہیں. اس کے بعد مدینے آ گئے. مدینے آ کے مسجد نبوی بنائی. اپنا گھر نہیں بنایا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آپ ٹھہرے. اچھا، پھر دیکھو حکمت عملی کیسے. اب ایک بہت بڑا لیڈر ہے، مثلا امام کعبہ آج فیصل آباد آ جائے، اگر وہ رات میرے پاس ٹھہرے تو آپ کیا کہیں گے؟ عبدالغفار کی کیا بات ہے بھائی، امام کعبہ وہاں ٹھہرا ہے. اب اللہ کے رسول ایک گھر میں ٹھہرتے تو دوسرے گھروں کو احساس کمتری ہوتا کہ شاید ہم کمتر ہیں، تو آپ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے، میں کسی کے کہنے پہ نہیں، جہاں پہ اونٹنی بیٹھ جائے گی اسی گھر پہ ٹھہروں گا. اب کسی کو اعتراض ہی نہیں رہا. اونٹنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹھی، آپ وہاں پہ ٹھہرے. اب ٹھہرنے کے بعد مسجد بنائی. اچھا، اب آپ بتاؤ کہ جب آپ آئے تھے آپ کے پاس پیسے کتنے تھے؟ مسجد کے لیے 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، انہوں نے ڈونیٹ کر دی، فری آف کاسٹ، مفت دے دی. آپ نے کہا نہیں، قیمت دیں گے، اور ان کو قیمت ادا کی. کن حالات میں قیمت ادا کی تھی؟ فتوحات تھی. یعنی مساجد کی کام کے لیے ہمارے کاروبار ڈاؤن ہوتے ہیں، ہمارے مسئلے ڈاؤن ہوتے ہیں. اگر گھر کوئی شادی آ جائے پھر ہماری بے عزتی ہوتی ہے. یہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک فوتگی ہوئی، جانے کا موقع ملا تو چند منٹوں میں، آدھے گھنٹے میں شامیانے لگ گئے. اس کے بعد چلر والی اے سی والی گاڑی آ گئی، ان شامیانوں کے اندر وہ لگ گیا. اس کے بعد پانی کی بوتلیں، برف، یہ وہ آ رہا ہے. 8 گاڑیاں پتہ نہیں کتنی کھڑی ہیں. لیکن جب دفن کیا، بہت بڑا گھر ہے، دائیں بھی قبر ہے، بائیں بھی قبر ہے، اینٹی ٹیپ سے میئر کیا گیا، جسم موٹا تھا، بڑی مشکل سے اس قبر میں دفن کیا. کہ گھر ایکڑوں میں ہے، قبر تو سب کی برابر ہے. جوتا آپ اگر 35,000 کا پہنتے ہیں لیکن وہ اتار لیتے ہیں مرتے وقت. برانڈڈ آپ سوٹ پہنتے ہیں، اتار کے وہ کفن پہنا دیتے ہیں. آپ بڑی اعلیٰ گاڑی استعمال کرتے ہیں لیکن قبرستان آپ کو ڈالے پہ لے کے جاتے ہیں. سب یہ ہم سب بھولے ہوئے ہیں. اور آگے قبر کے اندر کا معاملہ کس کے اختیار میں ہے بتاؤ؟ وہ تو اللہ نے قبر کو کھولنا ہے، اللہ ہی اس کو تنگ کر سکتا ہے، کوئی اور کر سکتا ہے. وہاں پہ آپ چلر لگا سکتے ہیں کہ چلو یہ امیر آدمیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ قبر پہ اے سی لگا دیں، اس کو فائدہ ہو جائے گا. تو میرے بھائی کی چیزیں، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ پہلا کام کیا کیا؟ مسجد نبوی کی جگہ خرید کے مسجد بنائی. پھر آپ نے اپنے مشن کا آغاز کیا. ابھی وہاں پہنچے ہوئے 2 سال نہیں ہوئے تھے، ہجرت کو 2 سال مکمل نہیں ہوئے تھے. 2 ہجری دوسرا سال جاری تھا کہ محرم سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، رمضان میں جنگ بدر ہو گئی، اور اگلے سال جنگ احد ہوگی 3 ہجری کو. 5 ہجری کو جنگ خندق ہوگی. 8 ہجری کو آپ نے مکہ فتح کر لیا.
ہمارے ہاں جی ایک مسجد بننا شروع ہوتی ہے، ہم 8 سال اسی پہ لگا دیتے ہیں۔ یعنی 17 ماہ کے بعد جنگ بدر تقریباً، تیسرے سال جنگ احد، 5ویں سال جنگ خندق، 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا، اور کام بھی درمیان میں تھے۔ یہ دیکھیں، سوچیں ذرا، اس نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہم جیسے سست انسان کہاں جائیں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں ان میں ذکر اذکار کتنے تھے، ہم کتنے کرتے ہیں؟ ساری زندگی میں آپ کی کتنی نمازیں جماعت سے رہی ہیں، اور آپ کے صحابہ کی کتنی رہی ہے؟ بتائیں ذرا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اتنے تربیت یافتہ ہو گئے تھے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ جو کہے کہ مجھے اس مسئلے کا علم کم اور زیادہ تو تھا، لیکن جو ضرورت کے مسائل ہیں، جو روزمرہ کے مسائل ہیں، ان میں ہر بندہ ہی ماہر تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، جب زخمی ہوئے، گر گئے، پیچھے سے عبد الرحمن بن عوف آگے آئے، انہوں نے وہیں سے آگے نماز شروع کر کے مختصر صورتیں پڑھا کے نماز مکمل کر دی۔ ابھی یہ بیت اللہ کے اندر ہوا ہے کہ جمعے کے دوران جو امام حرم تھے، تو دوران نماز ان کو کھانسی آئی، طبیعت بگڑی، تو وہ سمجھو کہ نماز کے اندر بیٹھ گئے۔ سدیس صاحب ان کے پیچھے تھے، کیونکہ ہر وقت امام کے پیچھے امام ہوتا ہے۔ جہاں سے انہوں نے قرات چھوڑی وہیں سے آگے شروع کر کے انہوں نے 2 رکعتیں ہلکی سی پڑھا دی۔ یعنی نماز اس حالت میں ہی مکمل کی گئی ہے جب ایمرجنسی والے حالات ہیں، اس کو چھوڑا نہیں گیا۔ تو اہم لوگ آپ کے سامنے ہیں۔ پھر میرے بھائی، ایک طرف ہم 2 بیڑیوں پہ، 2 کشتیوں پہ ہماری ٹانگ ہے۔ جب تک بندہ یکسو نہیں ہوتا، ایک چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، تو سچی بات ہے وہ کام نہیں ہوتا۔ ہم کبھی یورپ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی جو ہے نا کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کسی دانشور کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن میرے بھائی وہ جتنے بھی دانشور ہیں، کسی میں 1 خوبی ہے، کسی میں 2 ہے، کسی میں 10 ہے، کسی میں 100 ہے۔ ہر قسم کی خوبی ہر بندے کے اندر نہیں ہو سکتی سوائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یعنی جامع، کامل، اکمل ذات کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کی زبان سے نکلے ہوا کلمہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے ایک تو میں آپ کے سامنے پہلے بھی بہت دفعہ رکھی ہوگی، چلو دوبارہ رکھ دیتے ہیں کہ مصعب بن عمیر 3 ہجری کو شہید ہوئے تھے۔ ان کا کفن پورا نہیں تھا، اور حضرت حمزہ کا بھی یہی حال تھا، جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ دونوں کا کفن پورا نہیں تھا، چھوٹا تھا، کپڑا نہیں تھا، پاؤں پہ گھاس ڈالی گئی تھی، پاؤں کپڑے سے نہیں ڈھانپے گئے تھے۔ تو کیا جو ہمارے بڑے بڑے دربار بنے ہوئے ہیں، جن کو عرق گلاب سے غسل دیتے ہیں، کیا یہ حضرت حمزہ سے اور حضرت مصعب بن عمیر سے آگے ہیں؟ اللہ کو ان سے پیار نہیں تھا، ان سے محبت نہیں تھی؟ یہ تو اس وقت کی حالت ہے۔ آپ نے اس وقت مصعب بن عمیر کو دیکھ کے کہا اس سے پہلے کہ ایک زمانہ ایسا ہی آئے گا، لوگ گھروں میں پردے ایسے لٹکائیں گے جیسے لوگ کعبہ کے گرد اب غلاف لٹکاتے ہیں۔
اور ہمارے سامنے کھانے کی ایک چیز رکھی جائے گی، وہ اٹھائی جائے گی، دوسری رکھ دی جائے گی۔ اب غریب سے غریب بندہ بھی کھانے کے بعد چائے ہے، کھانے کے ساتھ یہ ہے۔ ان کے زمانے میں کیا تھا؟ اگر جو مل گئے تو سالن نہیں، اگر کھجور مل گئی تو کوئی اور چیز نہیں، اگر بکری کا دودھ مل گیا تو کوئی اور چیز نہیں۔ تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا یہ امام الانبیاء کی بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے یہ بات کہی کہ کوئی بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا، وہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ قسم اٹھا کے کہی بات۔ اگر نہیں تو آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھ لیں، منافق نہ ہو، دکھاوے کے لیے کرنے والا نہ ہو، آپ اپنے جاننے والوں میں ایک ایسا بندہ دکھاؤ جو فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہو اور وہ ڈاؤن ہو گیا ہو۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے یہ بڑی دیر پہلے بات کہی تھی کہ مجھے ایک بندہ دکھاؤ جو اس بنا پہ کنگال ہوا کہ اس نے اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کیا ہے۔ اللہ اس کو مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائع سے زیادہ دے گا، اور انشاءاللہ دیتا ہے۔ اللہ اس کو زیادہ دیتا ہے۔ ایسی اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کی اولادیں، ان کا اللہ تعالیٰ مستقل سنوارتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے، ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہ دیا، تو ان کی ایک دیوار گرنے والی تھی بستی والوں کی، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس کو درست کریں، درست کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا، زیادتی بھی کی ہے، ان کی آپ نے دیوار درست کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیوار یتیم بچوں کی ہے، ان کا باپ بڑا نیک تھا، ان کا باپ بڑا نیک تھا، ان کا اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اگر دیوار گر گئی لوگوں نے خزانہ لوٹ لینا تھا، ان کے مال کی حفاظت اللہ نے ہم سے کروائی ہے۔ یعنی جو بندے نیک ہوتے ہیں ان کے مالوں کی، ان کی حفاظت اللہ کرواتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کتنی عمر کے تھے جب وہ چھوڑ کے آئے ان کو بیت اللہ کے پاس؟ والدہ ہے، ایک بچہ ہے، کوئی کہتے پرندے بھی کم تھے وہاں پہ، انسان تو درکنار جہاں چھوڑ کے آئے تو پرندہ بھی نہیں تھا۔ ورنہ آپ ان بزرگوں سے جن کی عمر جو آج سے 60-70 سال پہلے جس نے حج کیا ہے ان سے پوچھیں کہ اس وقت مکے کے، آج کل تو آپ کو ترقی کے دور نظر آتے ہیں، کیا حالات تھے۔ چند دن پہلے ایک بھائی نے 1935 کی ایک تصویر شائع کی ہے، 1935 کی، جس میں سعودیہ کا دارالخلافہ ریاض، اس میں لوگ گدھوں پہ سوار ہیں، عام جیسے ٹوٹے پھوٹے غریب لوگ چل رہے ہیں، اور اس نے مقابلے میں کراچی کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کراچی کی بازاروں میں گاڑیاں کھڑی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1935 میں اتنا فرق تھا کراچی اور ریاض کا، لیکن اب یعنی ہم نے وہ حالات دیکھے ہی نہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے آئے ہوں گے، نہ انسان تھے، نہ چرند، نہ پرند، تو جب چھوڑا تو کیا اللہ نے ان کی بیوی اور بچے کو ضائع کر دیا؟ اللہ نے ان کے لیے بندوبست نہیں کیا؟ آج ہم کہتے ہیں جی میرے بچوں کا کیا بنے گا، تو بھئی اس کو ہم سے زیادہ فکر ہے۔ اچھا اگر ہم فکر کرنے والے بن بھی جائیں تو کیا بنے گا؟ کل ہی ایک بھائی نے مجھے پتہ نہیں کہاں پہ، اس مسجد میں یا کسی مسجد میں ایک بات شیئر کی کہ یہ ایک جنرل، ہاں مسجد عمر میں درس دیا وہاں پہ، کہ ایک آرمی کا بہت بڑا جنرل ہے، ریٹائرڈ، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، بڑا مال و دولت ہے، اب اس بیٹے کے اولاد نہیں ہوتی۔ اب وہ جنرل صاحب کہتے ہیں میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں روزانہ، 2 رکعتیں پڑھ کے دعا مانگتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ کی مرضی ہے کہ ٹھیک ہے کہ جرنیل بن گئے، ٹھیک ہے کہ آرمی کی طرف سے جائیدادیں مل گئی، دنیا کا مال مل گیا، اولاد اللہ کی مرضی ہے، دے نہ دے، تم چھین لو گے اللہ سے؟
اس کی مرضی ہے جس کو نوازنا ہے، اس کی مرضی ہے جس کو نہیں نوازنا۔ اچھا پھر اگر اس جرنیل صاحب کو اولاد ملی ہوتی تو جتنی دعائیں اب وہ کر رہے ہیں تو اتنی دعائیں کرتے وہ۔ دیکھیں اللہ کے کام کبھی بھی نہیں رکے جو اللہ کی طرف سے کام ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کی بنا پہ بعض بندوں کے